السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجدك عائلا فأغنى، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سیاح لا مکان، فخر دو جہاں، سرور عالم، نور مجسم، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ قرآن کریم میں سے سورۃ الضحیٰ کی آیت کریمہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ سے کچھ متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ترجمہ کرنے والوں نے اس آیت کے ترجمے میں بہت سی ٹھوکریں کھائی ہیں، اور غلط ترجمہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس ترجمے کو انہوں نے گمراہی کا سبب بنا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے وہ ایک دم تفسیر کے عین مطابق ہے، اور اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ گویا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تفسیر کی کتابوں کو سامنے رکھ کر کے یہ ترجمہ کیا ہے۔ رسول اللہ کی شان میں بھٹکا ہوا کا لفظ استعمال کرنا انتہائی غلط ہے، اس لیے کہ نبی شروع سے ہی نبی ہوتے ہیں اور وہ راہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، اور دوسری حدیث میں ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ان کی خمیر تیار کی جا رہی تھی، حضور اس وقت بھی نبی تھے۔ جب حضور اس وقت بھی نبی تھے تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ہدایت پر تھے۔ لہذا یہ ترجمہ کرنا کہ آپ کو آپ کے رب نے بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو راہ دی، یہ سراسر غلط ترجمہ ہے، جو ایمان کو زیادہ نہیں کرتا بلکہ ایمان کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے اس سلسلے میں پچھلے جمعہ کئی باتیں عرض کی تھیں اور بتایا تھا قرآن کریم کے حوالے سے کہ ضال کا معنی صرف گمراہ ہی نہیں ہے بلکہ کئی ایک معنی ہیں، اور ان معانی میں سے ایک معنی جو خود قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے
کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کرتا لے کے چلے حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو ادھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی بو محسوس ہو رہی ہے، خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا تھا انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اسی اپنی پرانی وارفتگی میں ہیں، پرانی محبت میں ہیں، بیٹی کی محبت میں آپ وارفتہ ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ضلال کا لفظ ہے، لیکن قرآن نے اس کو گمراہی کے معنی میں استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ وارفتگی، شوق، محبت، الفت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اسی کا تذکرہ ہے کہ پیارے محبوب، آپ کو آپ کے رب نے اپنی محبت میں گم پایا، وارفتہ پایا، اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا، فہدا، تو اپنی طرف راہ عطا فرمائی۔ یہ کتنا ایمان افروز ترجمہ ہے کہ اس سے رسول کی محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ ترجمہ دیکھیے، آپ کو بھٹکا ہوا پایا، آپ کو گمراہ پایا، راہ گم کیا ہوا پایا، یہ جو ہے ایمان کو بڑھاتے نہیں ہیں، محبت رسول میں اضافہ نہیں کرتے، بلکہ اور گھٹاتے ہیں کہ جب نبی ہی گمراہ ہو تو دوسروں کو وہ کیا ہدایت دیں گے۔ یہ غیر مسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ آپ پڑھیں اور یہ ترجمہ بیان کریں کہ نبی کو اللہ نے بھٹکتا ہوا پایا تو اپنی طرف راہ دی، تو وہ خود سوچے گا سامنے والا غیر مسلم کہ جب نبی ہی گمراہ تھے تو پھر لوگوں کو وہ راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام بھی سچا نہیں ہے، نبی بھی سچے نہیں ہیں، تو وہ اسلام کیسے قبول کرے گا۔ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے جو ان مترجمین نے ذہن میں نہیں رکھا اور اس طرح سے الٹا سیدھا ترجمہ کر دیا۔ بہرحال ایک مرتبہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف کے پہاڑوں کے درمیان پھر رہے تھے، اکیلے تھے، تنہا تھے، اور بچپنے کا عالم تھا، بہت چھوٹے تھے، ظاہری اعتبار سے بہت چھوٹے تھے، بچپنے کا عالم تھا۔ مکہ شریف کے پہاڑوں کے درمیان آپ جو ہے پھر رہے ہیں۔ اتفاق کی بات کہ ابو جہل اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کے ادھر سے گزرا، حضور کو دیکھا، پہچان گیا، اور وہ حضور کے دادا کے پاس لے جانے کے لیے حضور کے قریب گیا کہ آؤ میں تمہیں تمہارے دادا کے پاس چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے اونٹ کو بٹھایا اور پیچھے حضور کو بٹھایا، آگے خود بیٹھا۔ اب اونٹ کو جو اٹھا رہا ہے، اونٹ اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ ہاں، اس واقعے کو تمام اہل تفسیر نے عام طور سے بیان کیا ہے، اور تفسیر روح المعانی، روح البیان کے اندر بھی ہے، اور اس تفسیر عزیزی میں بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ابو جہل مکہ شریف کی پہاڑی دروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا راستہ گم کر کے حیران پھر رہے تھے۔ اچانک وہاں سے ابو جہل اونٹنی پر سوار گزرا اور آپ کو اٹھا کر حضرت عبد المطلب کے پاس لے آیا۔ عبد المطلب سے کہنے لگا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ تیرے اس بچے کے ہاتھوں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کیا بات ہے؟ ابو جہل کہنے لگا میں نے اس بچے کو فلاں پہاڑ میں حیران اور راستہ گم کیے ہوئے پایا، میں نے پہلے اسے اٹھا کر اپنے پیچھے سوار کر لیا، یہ اونٹنی بالکل بھی نہیں چلتی تھی، اٹھتی ہی نہیں تھی۔ حضور کو پیچھے بٹھایا، خود آگے بیٹھا۔ اب جو اونٹنی کو اٹھا رہا ہے، اونٹنی اٹھ نہیں رہی ہے، مار رہا ہے اونٹنی کو، لیکن اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لیتی۔ وہ جب نیچے اترتا ہے تو اونٹنی کھڑی ہو جاتی ہے،
پھر اس کو بٹھا کر کے پھر خود بیٹھتا ہے تو اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار نہیں. کئی بار ایسا کیا. جب اونٹنی کو خوب مارا تو اونٹنی نے زبان، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اونٹنی نے کہا یا احمق، اس طرح کے الفاظ ہیں، اے احمق تو خود آگے بیٹھا ہے اور اللہ کے نبی کو پیچھے بٹھا رہا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ میں اٹھ کر کے ایسے چلوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. چنانچہ جب یہ بات اس نے سنی تو اب حضور کو آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھا، تب جا کر کے اونٹنی اٹھی اور چلنے لگی. جانور بھی جانتے ہیں، اور اس وقت حضور ابھی بچپنے کے عالم میں ہیں، اس وقت بھی جانور جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اور اونٹنی نے امت کو یہ سکھایا کہ نبی کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے. نبی سے آگے بڑھا نہیں جاتا، نبی کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور بتا دیا کہ یہ کائنات کے امام ہیں، مقتدی امام سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر اسے اپنی نماز درست طریقے سے پوری کرنی ہے تو اسے امام کے پیچھے ہی رہنا ہوگا. اسی طرح سے اگر دنیا میں کوئی راستہ چل کر کے رب تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے نبی کے پیچھے چلنا ہوگا. نبی کے آگے کوئی نہیں چل سکتا. اللہ اکبر. ایک واقعہ اور بیان کیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ جب آپ کی دائی حضرت حلیمہ آپ کو حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچانے کے لیے لائیں، آپ مکہ معظمہ کے دروازے پر ان سے گم ہو گئے. وہ بے چین ہو کر ایک بڑے بت حبل کے پاس گئی اور بلند آواز کے ساتھ شکایت شروع کر دی. جیسے ہی اس نے حضور کا نام، جیسے ہی حضرت حلیمہ نے بت کے سامنے حضور کا نام لیا، سارے بت اوندھے ہو کر کے گر پڑے. اے ہے نام میں یہ تاثیر ہے تو ذات پاک میں کیا تاثیر ہوگی. تو سارے بت اوندھے منہ ہو کر کے گر پڑے اور بتوں کے اندر سے ایک آواز پیدا ہوئی، خبردار تو کیا نام لے رہی ہے، ہماری بربادی اسی بچے کے ہاتھوں ہے. اسی درمیان حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر انہیں حضور کے دادا حضرت عبد المطلب تک پہنچا دیا. یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی، ایک پیاری بات اور بھی معلوم ہوئی کہ حضرت جبریل ہمارے حضور کے خادم صرف اعلان نبوت کے بعد ہی سے نہیں ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کے خادم ہیں. سبحان اللہ. دائی حلیمہ نے بت خانے سے مایوس ہو کر ارادہ کیا کہ حضرت عبد المطلب کو آپ کی گمشدگی کی اطلاع دیں تاکہ کہیں تلاش کریں. یہاں پہنچتی ہیں تو حضور کو جناب عبد المطلب کے پاس دیکھتی ہیں اور متعجب رہ جاتی ہیں. بس اس آیت کریمہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو یہ تو ہوئی ظاہری طور پہ گم ہو جانا. تو یا پھر یہ مطلب ہو سکتا ہے، اب آیت کریمہ کا یہ مطلب ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بچپنے میں آپ کو، بچپنے کی حالت میں آپ کو مکہ کی وادیوں میں یا مکہ شہر میں اپنے گھر کا راستہ ظاہری طور پر بھولا ہوا پایا تو رب نے آپ کو آپ کے گھر والوں تک پہنچا دیا. اور ایمان افروز ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ پیارے محبوب آپ کو آپ کے رب نے اپنی محبت میں اس قدر گم پایا کہ آپ کو اپنا ہوش نہیں تھا. اور ایسا بارہا ہوتا تھا کہ حضور رب کے ذکر و فکر میں ایسے مشغول ہوتے تھے کہ ظاہری طور پر ظاہری چیزوں کی طرف دھیان کبھی کبھی نہیں جاتا تھا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ اپنے خف میں، خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو، آج بھی عرب کے لوگ چمڑے کے موزے پہنتے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے، تو چمڑے کے موزے میں آپ اپنا پاؤں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ ایک چیل
چیل ایگل ایک چیل بہت تیزی کے ساتھ آئی اور آپ کا خف مبارک چمڑے کا موزہ لے کر کے اڑ گئی، اوپر جا کر کے اس کو الٹ دیا تو اس کے اندر سے ایک زہریلا خطرناک قسم کا سانپ نکلا، سانپ گرا۔ مولانا روم علی رحمۃ الرضوان نے اس واقعے کو مثنوی شریف میں نقل کیا ہے۔ پھر جو ہے جب سانپ گر گیا، نکل گیا اس سے موزے سے، تو وہ موزہ لے کر کے پھر چیل حضور کی بارگاہ میں آئی اور حضور کی بارگاہ میں موزہ کو پیش کیا۔ حضور نے شکریہ ادا کیا اور فرمایا، اے چیل تمہارا شکریہ کہ اللہ کے ذکر و فکر میں تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کے ذکر و فکر میں اس قدر مشغول تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہماری توجہ اس طرف سے ہٹ گئی تھی، اور جس کی بنا پر ہم بے دھیانی میں پاؤں ڈالنے والے تھے۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے جو ہے سانپ کو الٹ دیا اور پھر جو ہے لے کر کے آئی۔ تو چیل نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہرگز نہ کہیں، اس میں میرا کوئی کمال ہے ہی نہیں، یہ تو سب آپ کا ہی کمال ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب میں اڑ رہی تھی تو اڑتے اڑتے آپ کے سر انور کے اوپر سے میں گزری، تو سر انور سے جو نور کی شعاعیں آسمان تک نکل رہی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ کے مبارک وجود سے، آپ کے سر انور سے نور کی شعاعیں آسمان تک نکل رہی ہیں۔ وہ شعاع تھوڑی سی مجھ پہ بھی پڑ گئی، اور جب وہ شعاع مجھ پہ پڑی تو میرے لیے یہ زمین روشن ہو گئی، میری آنکھوں سے سارے حجابات اٹھ گئے اور میں نے اوپر ہی سے دیکھ لیا کہ موزے کے اندر سانپ موجود ہے۔ تو یا رسول اللہ اگر میں نے سانپ کو موزے کے اندر دیکھا بھی تو یا رسول اللہ یہ بھی آپ ہی کے صدقے میں، آپ ہی کی نور کی شعاع کی وجہ سے دیکھا ہے، میرا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ سونے کی حالت میں بھی حضور کا قلب مبارک، دل مبارک اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا تھا۔ خود حضور فرماتے تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ سوئے ہیں وہ بظاہر، غالباً راز الہ آبادی یا حامد لکھنوی کا یہ شعر ہے، سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، قدموں سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے۔ وہ بچپن میں یہ نعتیں، آج کل تو اب اتنے شاعر ہو گئے ہیں ہمارے ہندوستان ہی میں کہ مت پوچھے، پہلے چنندہ چنندہ شاعر تھے، اجمل سلطان پوری، بیکل اتساہی بلرام پوری، شفیق جون پوری، حامد لکھنوی، راز الہ آبادی، اور ان کے کلام بھی بڑے اعلیٰ درجہ کے ہوا کرتے تھے، اور نہ کوئی لٹک ہوتا تھا نہ کوئی جھٹک ہوتا تھا، نہ پڑھو سبحان اللہ زبردستی سبحان اللہ کہلوایا جاتا تھا اور نہ کچھ ہوتا، بس سمپل سادہ انداز میں ادب کے ساتھ نعت خوانی کیا کرتے تھے، اور سامعین جو ہے جھومتے رہتے تھے، اور تصور میں مدینے کی گلیاں ہوا کرتی تھی۔ اور آج جو ہے وہ زبردستی سبحان اللہ زبردستی اتنا نعرہ لگواتے ہیں کہ بس مت پوچھیے، نعت خوانی کا انداز ہی بدل گیا ہے۔ تو بہرحال اس لیے ہر انسان اگر سوئے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ سونے سے، نیند سے آپ سوئے، نیند آ گئی آپ کو، چاہے ایک لمحہ کے لیے نیند لگے آپ کو آ گئی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، میرا وضو ٹوٹ گیا، ہر انسان کا وضو سونے کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا۔ بارہا ایسا ہوا ہے، عبداللہ بن عباس، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، دیگر اکابر صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھتے 12 رکعت 13 رکعت نماز ادا فرماتے، بعض روایت میں 11 رکعت ہے، بعض روایتوں میں 13 رکعت ہے کہ 13 رکعت نماز ادا فرماتے،
جن میں سے 10 رکعت تہجد کے ہوتے اور 3 رکعت وتر کے ہوتے. جن کو تہجد پڑھنے کی عادت ہے، جن کو تہجد پڑھنے کی عادت ہے اور وہ پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، ان کے لیے مستحب ہے کہ وتر کی نماز عشاء کے وقت کے بجائے، عشاء کے ساتھ نہیں بلکہ تہجد کے وقت ادا کریں. پہلے تہجد کی 4 رکعت، جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت یا 10 رکعت، آپ کو جو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ تہجد کی نماز ادا کریں. اس کے بعد 3 رکعت وتر ادا کریں. اس کے بعد حضور اوراد و وظائف میں مشغول رہتے، فجر کی اذان ہوتی اور 2 رکعت جس کو ہم فجر کی سنت کہتے ہیں، فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرتے. اس کے بعد لیٹتے، تھوڑا کروٹ پر لیٹتے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے حتی سمعت غطیتتہ، حضور سوئے یہاں تک کہ میں نے حضور کے ناک سے نکلنے والی آواز سنی. ہم اردو زبان اس کو خراٹا کہتے ہیں، لیکن ہمارے جہاں پہ لفظ خراٹے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. کیا جی یہ خراٹا لیتے ہیں؟ ویسا بھی نہیں تھا، بس ہلکی ہلکی آواز، ناک سے ہلکی ہلکی آواز آیا کرتی تھی. یہاں تک کہ میں نے حضور کے ناک سے نکلنے والی آواز کو سنا. پھر حضرت بلال حضور کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے آئے. بلال نے حضور کو نماز کی اطلاع دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے. وضو دوبارہ نہیں کیا. معلوم ہوا کہ نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور ہم اور آپ سوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا. جی ہاں، تو درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. پیارے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا. کیسے غنی کیا؟ بچپن میں دادا کے ذریعے غنی کیا، دادا کے بعد چچا کے ذریعے سے غنی کیا، اور 25 سال کی عمر مبارک ہوئی تو سبحان اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی. حضرت خدیجہ ام المومنین، تمام مسلمانوں کی ماں، سارے مکے میں سب سے زیادہ مالدار تھی. نکاح کے بعد شوہر کی اطاعت و فرما برداری ملاحظہ کیجئے کہ اپنا سارا مال حضور کو گفٹ کر دیا. جی، حضور کو گفٹ کر دیا. آج تو یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ عورتیں اگر کہتے ہیں کہ شادی میں جہیز لے کے آتے، تمہارا کیا ہے؟ یہ صوفہ میرے باپ نے دیا ہے. یہ صوفہ میرے باپ نے دیا ہے، یہ گاڑی میرے باپ نے دی ہے، یہ المیرا، یہ الماری جو ہے کپاٹ میرے باپ نے دیا ہے، تم نے کیا دیا ہے؟ لیکن یہاں سبحان اللہ احسان جتانا تو دور کی بات ہے، سارا مال حضور کو ہبا کر دیا ہے، گفٹ کر دیا ہے، اپنے پاس ایک پائی بھی نہیں رکھی. یہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ جہیز کا تصور صرف اتنا ہے کہ اچھا ہاں، ایک بات یہاں پہ میں ابھی بڑی شاندار بات میرے نظر سے گزری تھی کہ جہیز کا جو اسلامی رواج ہے یہ کیا ہے آخر؟ یہ جہیز شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ لوگ کہتے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، اور جہیز وہ تھا بھی کیا؟ ایک پن چکی تھی گیہوں پیسنے کے لیے، 2 تکیے تھے چمڑے کے، ایک گدا تھا چمڑے کا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. یہی کل کائنات، یہی سب جہیز تھا. لیکن آج ہم نے جہیز کے نام پر نہ جانے کیا کچھ کر دیا ہے. اچھا، وہ جہیز بھی کیسا تھا؟ جیسا کہ شارحین حدیث نے فرمایا ہے کہ وہ جہیز دراصل حضرت علی ہی کی رقم سے خریدی گئی تھی. چونکہ حضرت علی کے بھی کوئی نہیں تھے، بات سمجھ رہے نا،
حضرت علی کے بھی کوئی نہیں تھے، تو حضرت فاطمہ کے والد کی حیثیت سے اور حضرت علی کے گارجین کی حیثیت سے وہ جہیز جو حضور نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، وہ جہیز بھی حضور کی طرف سے نہیں تھا، رقم حضرت علی کی تھی، اس رقم سے خرید کر دینے والے حضور تھے۔ ہاں، یہ جو آدمی جہیز دینا سنت ہے کہتے ہیں، یہ دلیل جو لے کر کے آتے ہیں جہیز دینا سنت ہے، جہیز دینا سنت ہے، یہ جو دلیل لے کر کے آتے ہیں اس دلیل کی حقیقت یہ ہے، اس دلیل کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جو گدا، تکیہ اور پنچکی اس کا جو انتظام ہوا تھا نا، وہ انتظام حضور کی رقم سے نہیں، بیٹی کے باپ کے رقم سے نہیں تھا، وہ انتظام دراصل دولہے کی طرف سے تھا، انتظام اس کو خرید کر کے اکٹھا کیا تھا حضور نے۔ ہاں، تو اب عمل کریں گے اس پر، کیا خیال ہے؟ ہاں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علماء کرام، فقہاء کرام فرماتے ہیں جہیز کا ڈیمانڈ کر کے، جہیز کی ڈیمانڈ کر کے، جہیز مانگ کر کے شادی کرنا، یہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ شادی کائے کو کر رہے ہیں؟ جہیز دے رہے ہیں، تو یہ جہیز دراصل ہو گیا وہ شادی کرنے کی رشوت۔ کیا ہوا وہ؟ فتاوی رضویہ شریف میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، دراصل یہ ہو گیا رشوت، تم مجھے جہیز دو گے تو میں اپنے بیٹے سے تمہاری بیٹی کی شادی کراؤں گا، تو یہ ہو گیا رشوت۔ حدیث پاک میں ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جہیز دینے والا اور جہیز لینے والا، جہیز نہیں، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں دوزخی ہیں۔ اس حدیث پاک کی بنا پر فقہاء کرام کہ رشوت دینا بھی حرام ہے، رشوت لینا بھی حرام ہے، اور جہیز دراصل وہ ایک رشوت ہی کا ایک طریقہ ہے، لہٰذا یہ بھی ناجائز و حرام۔ ہاں، جیسا حضور نے انتظام کیا تھا ویسا انتظام کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو مانگ کر کے لیتے ہیں باضابطہ، کہیں کہیں اب تو نقدی بھی چل پڑی ہے صاحب، ہاں 25,000 30,000 50,000، اگر لڑکا برسر روزگار ہے تو بھائی 1 لاکھ، یا یہ کہ اگر سرکاری گورنمنٹ کی نوکری ہے تو 5-5 لاکھ، اس طرح سے جو لیا جاتا ہے یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، رشوت کی کیٹیگری میں آتی ہے، اور رشوت دینا اور لینا دونوں حرام، اور دونوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایسے دونوں آدمی دوزخ میں ہیں۔ لہذا مسلمانوں ہوش کے ناخن نہیں، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جہیز کے مال سے کتنا دن چلے گا، کتنا دن کھائیں گے؟ اگر مان لی گاڑی آپ نے جہیز میں لیا، کتنے دن چلے گا؟ 10 سال، 10 سال کے بعد تو پھر وہ گاڑی آپ کے کام کی نہیں رہے گی، پھر تو آپ کو دوسری گاڑی اپنی کمائی سے لینی ہی ہے۔ پلنگ اگر آپ لے بھی رہے ہیں، آج تو اب بچیاں جو ہیں ڈیمانڈ کرتی ہیں اپنے ابا سے، ابا ایسا پلنگ ہونا، ایسا باکس والا پلنگ ہونا، یا فلاں فلاں، اس ٹائپ کی چیزیں مانگ کر کے ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کہاں کہاں سے انتظام کرتا ہے، سامنے والے کو کیا پتا بھائی۔ کئی کو آپ شادی میں پانی کی بوتل، ٹھنڈے کی بوتل، چائے اور کیا کہتے ہیں کہ پان وغیرہ کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں لڑکی والوں کے سامنے۔ ویسے بھی تو آپ پان کھاتے رہتے ہیں بھائی، ایک دن آپ پان اگر سسرال کے بجائے کہتے ہیں کہ اپنی جیب سے ہی کھائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا آپ کو؟ جہیز کے مال سے آپ کتنا دن اپنا گھر چلا لیں گے؟ پھر تو آپ کو اپنا ہی خرچ کرنا پڑے گا نا، زندگی تو اپنی ہی کمائی سے گزارنی پڑے گی، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے کیا فائدہ؟ کائے کو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے کیوں نہیں ہم لوگ؟ ذرا ٹھنڈے دل سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کائے کو نہیں سوچتے ہیں کہ یہ جہیز کی لعنت جو ہمارے معاشرے میں، اب آپ اس کے ڈیپ میں نہیں گئے ہیں، دراصل یہ جہیز غیر مسلموں کی طرف سے ایجاد کیا ہوا ہے۔ یہ جو آج موجودہ جہیز کا جو معاملہ ہے، میں نفس جہیز کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو موجودہ جو جہیز کا معاملہ ہے، یہ معاملہ جو ہے غیر مسلموں کی طرف سے ایجاد کیا ہوا۔ بھائی
ان کے یہاں وراثت میں لڑکیوں کا حصہ نہیں ہوتا. آپ ان کے جو ہے گرنتھ کو، ان کے وید کو، ان کے گیتا کو، جو بھی ہے ان کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، ان کے کسی پنڈت سے آپ پوچھ کے دیکھیں کہ تمہارے دھرم میں لڑکیوں کو وراثت دینے کا ہے؟ کہیں گے نہیں ہے. ابھی گورنمنٹ نے وہ قانون بنایا ہے، وہ الگ بات ہے. ہاں، وہ امینڈمنٹ ہوا قانون میں، وہ الگ بات ہے. لیکن ان کے جو پرسنل لا ہے، ان کے پرسنل لا میں جو ہے لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ہے. تو انہوں نے ایک یہ بنایا کہ ہم کو تو لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دینا ہے ہی نہیں ہے، تو اس کی شادی ہی میں جو دینا ہے وہ دے کے معاملہ ختم ہو گیا. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے نا. ہمارے میں تو اگر بیٹے کو وراثت میں حصہ ملتا ہے تو بیٹی کو بھی ملتا ہے. باپ کے وراثت میں بھی بیٹی کا حصہ ہے، بیٹے کے حصے وراثت میں بھی ماں کا حصہ ہے، عورت کا حصہ ہے. بھائی اگر ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو بہن کو حصہ جائے گا. شوہر کیا کہتے کا انتقال ہوا تو شوہر کے وراثت میں حصہ ہے، ماں کے وراثت میں حصہ. غرض کیا اس کو تو ہر طرف سے ملنا ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ بیٹے کو 2 حصے ہیں، بیٹی کو 1 حصہ. کئی کو وہ بھی ایک لاجک ہے اس کا کہ سارا خرچ جو اٹھانا پڑتا ہے بیٹے کو کرنا پڑتا ہے. میرے گھر میں اگر کوئی میرے سسرال سے بھی مہمان آئے تو جیب سے تو میرے ہی جائے گا نا، میری اہلیہ کے جیب سے تو نہیں جائے گا. تو چونکہ خرچ کرتا ہے مرد، خرچ ہوتا ہے مرد کی جیب سے، اس لیے ایک بیلنس ہونا چاہیے تھا. رب نے بیلنس ایسا کیا کہ مرد کو 2 گنا حصہ دیا تاکہ اس کا خرچ بھی ہو تو اس کو احساس نہ ہو، اور مرد کو عورت کو جو ہے 1 حصہ دیا. لیکن حصہ وراثت بہرحال جس طرح مرد حصہ دار ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے، اسی طرح سے عورتیں بھی وارث ہوتی ہیں، وراثت میں حصہ پاتی ہیں. تو ہم آلریڈی ہمارے اسلام میں تو وراثت ہے عورتوں کے لیے، تو ہمیں وہ شادی کے وقت سارا کچھ دے کر کے فارغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں ان کے طریقے کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا اپنا خود کا طریقہ ہے نا، اسلام نے ہم کو عطا فرمایا ہے نا. ہم کیوں نہیں غور کرتے ان چیزوں پر؟ اب کیا ہوا کہ کل ایک صاحب نے کہا کہ ذرا جہیز وغیرہ پر بھی بات ہونی چاہیے. اس لیے حالانکہ میرا موضوع یہ نہیں تھا، میں کسی اور موضوع پہ بول رہا تھا، لیکن بات یہاں پہ آ گئی. واقعی یہ ہمارے سماج کا جو مروجہ جہیز ہے، یہ جو جہیز کا جو ہمارے درمیان یہ چلن ہو گیا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. مولانا شریف القادری صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جو کیا کہتے ہیں کہ درگاہ فتح شاہ ولی میں امام تھے، وہ بڑی اچھی تقریر کرتے. تقریر میں جو ہے وہ ان چیزوں کو بڑا بولتے تھے کہ تمہاری چڈی بھی جو ہے سسرال سے آتی ہے. اب چڈی بھی سسرال سے آتی ہے. بھائی اگر آپ اپنی مرضی سے، اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، آپ اپنی مرضی سے ادھر سے کچھ مانگ نہیں ہے اور آپ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں تو چپکے سے دیجئے نا. سب کو دکھا کر کے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو ہے دیں گے، دوسرے لوگ دیکھیں گے، آپ کو دیکھ کر کے دوسروں کے اندر بھی دینے کا رواج پیدا ہوگا. اور برے رواج کو پھیلانا بھی برا ہے. حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا، جو اسلام میں ایسا طریقہ ایجاد کرے جو اچھا ہو تو اس کو بھی ثواب، اس اچھے طریقے پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کو ثواب، اور ان سب کے ثواب میں کمی ہوئے بغیر وہ سارا ثواب ایجاد کرنے والے کو ملے گا. اور جو اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کرے اس کو بھی گناہ، اس کو دیکھ کر کے جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کو بھی گناہ، اور ان سب کے برابر گناہ اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا. اس لیے اگر آپ کو دینا چپکے سے دیجئے نا. آپ 10 تولہ سونا دیجئے بیٹی کو، چاہے 20 تولہ دیجئے، چپکے سے دیجئے. دکھا کر کے آپ دکھا کر کے دیں گے، لوگوں میں رواج پڑے گا، اور برا رواج پھیلانا بھی برا ہے. اس لیے اگر آپ خوشی سے دینا چاہتے ہیں، اس دولہے والوں کی طرف سے کوئی بھی مانگ نہیں ہے. بیٹی والا خوشی سے دے رہا ہے،
دے سکتا ہے، ناجائز و اس صورت میں ناجائز و حرام نہیں ہوگا، لیکن دکھا کر کے دینے کے بجائے چپ چاپ دیا جائے۔ نیز یہ بھی ایک عرف عام بھی، اگرچہ لڑکے والے نہیں ہیں، مانگ نہیں رہے، لیکن رواج ہی ایسا ہے کہ دیتے ہیں تو بھی حرام ہوگا۔ لڑکے والے نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن رواج اور عرف عام ایسا پڑ گیا ہے کہ مانگے چاہے نہ مانگے لڑکی والوں کو دینا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ عرف عام کی وجہ سے یہ ناجائز و حرام ہوگا، اور یہ اسی زمرے میں آئے گا، رشوت کے زمرے میں آئے گا۔ تو یہ صورتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ بے شک اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کسی اور موقع پر اپنے داماد کو، اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں، اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو رواج کے طور پر ہے کہ جہیز دینا یا لوگوں کو دکھا کر کے، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان ایک رواج پڑ جائے جہیز دینے اور لینے کا، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اس سے ہمارے معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تمام جو والدین ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، اور جو لڑکے ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ چاہیں کوئی ہمیں کوئی جبرن مجبوراً آ کر کے لاٹھی لے کر کے روک نہیں پائے گا۔ اگر ہم خود اپنا من بنائیں تو انشاءاللہ قدم بڑھانا ہمارا کام ہے، اور اس کو انجام تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ آپ ارادہ کر کے دیکھیے، رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ میں انشاءاللہ یہ رہ گیا جو میرا ٹاپک تھا وہ رہ گیا، انشاءاللہ میں اگلے جمعہ، یہ 2-3 آیتیں ہیں، 3-4 آیتیں ہیں، میں ایک ہی جمعہ میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بات مکمل کروں گا۔ رب کریم مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اعلان ہے کہ متولی و اراکین جماعت کو یہ